خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہے، اور جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ جنرل انفارمیشن جو ہے وہ بہت اہم ہوں گی۔ اور یہ ولاگ سویڈن کی جو فوڈ ایجنسی ہے لیوس میڈل ورکت، ان کی جو 5 سالہ رپورٹ ہے، یعنی 2019 سے 2023 تک جو انہوں نے جاری کی ہے، جو فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے ہے اور جس میں وہ تمام تر تفصیلات دی گئی ہیں، ان پہ یہ مشتمل ہے۔ اس رپورٹ میں 3 خاص کھانے ہیں، ان کا ذکر ہے جن کی وجہ سے سب سے زیادہ فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، اور جو سویڈن میں جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں، باقی دنیا میں بھی ان سے ملتے جلتے کھانے یا وہ چیزیں ہیں، تو ان کی ہم تفصیل بتاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب ظاہر گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے، بہت سے لوگ سویڈن وزٹ کے لیے بھی آئیں گے، یا یہاں کے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اور اس دوران اس چیز کی جو ہے وہ زیادہ شکایت جو ہے ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو سویڈش فوڈ ایجنسی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے یا مختلف ہم کھانے کھاتے ہیں، اس کی بنیادی ریزن وہ بیکٹیریا، وائرس اور پیراسائٹس ہیں، یا زہریلے مادے ہیں، ٹاکسنز ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ ان سے آلودہ ہوتا ہے، ان میں وہ شامل ہوتے ہیں، اور جب وہ کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر متلی کی یا کہے کی، اور اس کے بعد موشنز لگ جا سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، ویکنیس ہو سکتی ہے، یہ تمام تر قسم کی علامات جو ہے پائی جا سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو سویڈش فوڈ ایجنسی ہے لیوس میڈل ورکت، انہوں نے 2019 سے لے کے 2023 تک جو ہے وہ تمام اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں سویڈن میں فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے، یہ جتنے بھی کیسز ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن میں ان 5 سالوں میں 1621 کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور جو کل لوگ بیمار ہوئے اس فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے، ان کی تعداد 10,139 ہے۔ لیکن یہ حیرت کی چیز یہ ہے کہ اس میں سے 45% کیسز ایسے ہیں جس کا بیماری کی وجہ کا علم نہیں ہو سکا کہ وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں، یعنی وہ کیسز اس میں آتے ہیں لیکن اس کی ریزن کا پتہ نہیں چل سکا۔ عمومی طور پہ یہ جو اپنا آلودہ کھانا کھانے کی وجہ سے، یعنی فوڈ پوائزننگ جو ہوتی ہے، وہ نورو وائرس اس کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسرا سالمونیلا ہے، تیسرا کرپٹوسپوڈیم ہے، یہ ایک پروٹوزوا ہے، یعنی ایک سیل والا، یعنی ایک خلیہ ہے جو اکثر جو ہے سبزیوں وغیرہ پہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب عمومی جو وجوہات ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ جیسے یہاں پہ سردیوں میں ہوتا ہے جس کو ونٹر خوکا کہتے ہیں، جس میں کئی وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے، وہ اس نورو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو سمندری حیات ہے، یا سی فوڈز، یا جو ہے وہ فش وغیرہ، ان سے جو ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اچانک الٹیاں شروع ہو سکتی ہیں، موشن لگ سکتے ہیں، دست آ سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور یہ متاثرہ افراد کے ہاتھوں سے دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ یہ پھیلتا ہے۔ اس کے بعد جناب فوڈ پوائزننگ یعنی کھانے پینے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان میں سالمونیلا دوسرے نمبر پہ ہے۔ وہ سب سے زیادہ انڈے، مرغی اور نیم پکے ہوئے گوشت، اور سویڈن میں جو کچی سبزیاں ہیں، خصوصی طور پہ پالک اور سلاد وغیرہ، ان سے بھی جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہم نے جس کا ذکر کیا کہ خاص پیراسائٹ ہے، کرپٹوسپوڈیم، وہ جو ہے وہ کچی سبزیوں یا پانی وغیرہ سے پھیلتا ہے، جیسے سبزیاں جیسے گوبھی وغیرہ یہ دوسری ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ کھیتوں سے، یعنی ان سبزیوں میں ہوتا ہے، اور ان کو اگر اچھی طرح سے دھویا نہ جائے تو اس کے بعد وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب جو پھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں پایا جانے والا زہریلا مادہ ہے لیکٹن، وہ بھی ہے، اگر ان کو صحیح طرح سے نہ پکایا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں۔ اب اس حوالے سے یہاں پہ جو فوڈ ایجنسی ہے لیوس میڈل ورکت، انہوں نے کہا ہے جی کہ 3 چیزیں سویڈن میں سب سے زیادہ ہیں جو فوڈ پوائزننگ کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی سوشی ہے، یہ جو جیپنیز کیلے ڈش ہے، جس میں مچھلی اور چاول وغیرہ ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ سمورگوس تھوٹا، جو سویڈن میں بڑا فیمس ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ سی فوڈ وغیرہ شامل کیا جاتا ہے، مچھلی ہوتی ہے، لکس وغیرہ، سیلمن۔ اور تیسرا جو ہے وہ فش اور وہ سی فوڈ وغیرہ، ان سے سب سے زیادہ پھیلتا ہے۔ اس کے بعد جناب کچی اور نیم پکی سبزیاں ہیں، اور اس کے بعد بینز وغیرہ جو ہیں، ان کو اگر اچھی طرح سے نہ پکایا جائے تو اس کے لیے انہوں نے جو سفارشات کی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ گوشت، انڈے اور پھلیاں وغیرہ ان کو اچھی طرح پکا کے کھائیں۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔
نمبر 3 کچے اور پکے کھانے کو الگ الگ رکھیں۔ نمبر 4 کھانے کو جو ہے وہ صحیح درجہ حرارت پہ محفوظ رکھیں اور کھانے کو زیادہ دیر باہر نہ رہنے، خصوصاً چاول وغیرہ جو ہیں۔ اس کے علاوہ کچن کی صفائی کا خاص خیال ہونا چاہیے، جو کٹنگ بورڈ ہے وہ گوشت کے لیے، سبزیوں کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے، اور جو کھانا بچ جائے اس کو فوری طور پہ محفوظ کیا جائے، اور خصوصاً جو کچے گوشت اور پولٹری کو جب پکانے کے لیے کچن میں ہوتا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کے چھینٹے ادھر ادھر پڑنے سے وہ جراثیم جو ہے وہ باقی جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گوشت یا فش یا دوسری چیزیں جو ہے وہ انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے خریدیں۔ آپ جہاں سے خرید رہے ہیں ان دکانوں کی ہائیجین بھی چیک کریں، اور وہاں صفائی وغیرہ کے سسٹم، اس کو ضرور جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں جی کہ اگر فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی پانی زیادہ پئیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر اس میں وامٹنگ شروع ہو جائے یا اس میں موشن شروع ہو جائیں تو پانی کی جسم میں کمی ہو سکتی ہے، علامات شدید ہوں تو ڈاکٹر صاحب رجوع کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی ریسٹورینٹ سے، کسی ایسی جگہ سے کھانا کھایا ہے جس کے بعد اگر آپ کو یہ شکایت ہے تو آپ اپنی میونسپلٹی کو ضرور بتائیں، تو تاکہ اگر باقی لوگ بھی وہاں سے متاثر ہو سکتے ہیں تو وہ بھی بچ سکیں، اور تاکہ ایک ڈیٹا آ جائے کہ اگر فرض میں کسی مخصوص ریسٹورینٹ سے کافی زیادہ لوگوں نے اگر وہاں پہ انفارم کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں سے وہ چیز پھیلی ہے، تو پھر وہ اس کی زیادہ احتیاط کریں گے۔ اور اس حوالے سے جو فوڈ ایجنسی نے کہا ہے کہ جب کووڈ تھا تو اس میں لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کی اور زیادہ ہاتھ دھونے اور جراثیم کش جو ہے وہ لگاتے تھے اور کووڈ کے دوران جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ کم ہونے کی ایک اور وجہ لیفس مدل برکت نے یہ بتائی کہ اس دوران بفے سسٹم بند ہو گیا تھا اور لوگ گھروں میں زیادہ کھانا کھاتے تھے، ریسٹورینٹس میں کم جاتے تھے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ کے کیسز وہاں پہ کم ہوئے۔ اور ساتھ یہ بھی سفارشات انہوں نے دی ہیں کہ جو پھلیاں وغیرہ ان کو کم از کم 10 منٹ تک پکائیں، اور بچوں اور بزرگوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں کیونکہ ظاہر ان کا مدافعتی نظام جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی بھی اگر پرابلم ہو تو ان کو زیادہ مسئلہ پیدا کرے گی۔ تو یہ جناب صحت مند زندگی جو ہے اس کے لیے صحت مند غذا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور صاف ستھری غذا بہت ضروری ہے۔ اور سویڈن میں یہاں یہ سویڈش لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کا کچن صاف نہ ہو تو اس کے گھر کھانا مت کھائیں۔ تو یہ جناب خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اپنا بھی اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی۔ تو یہ جناب فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے جو لیٹسٹ انفارمیشن یہاں پہ لیفس میدل برکت جو ہے اس نے دی ہیں، جس پہ سویڈش ٹیلی ویژن نے بھی جو ہے وہ اپنی خبروں میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ میں نے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ آپ کو کیسا لگا اس کا اظہار آپ اپنے کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں، پسند آئے تو دوست صاحب آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی تجویز ہو یا کوئی مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے تاکہ باقی جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔